تمام حضرات محبت سے ضرور صلی اللہ علیہ حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شہدا تیرا آقا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شہدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف مادرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف مادرا کچھ نہیں مانگتا پورے پد سے جو کھڑا ہو تو تیرا ہے کرم پورے پد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا آقا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر جانا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر جانا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا
کیا بدوں میں جو محمد ادھر آئے ہوئے ہیں حاضر و ناظر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور سب فرماتے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھ آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھ آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھ آئے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں نہ بلیا تیرے کیوں نہ بلیا
تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلٹا کرے آمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے۔ ہمیں کملی والے آقا کا صدقہ ملا ہے، رب اللہ وسلم لیے جان ملی تو کملی والے آقا کا صدقہ، قرآن ملا تو کملی والے آقا کا صدقہ، بولتے رہے رمضان ملا تو کملی والے آقا کا صدقہ، رمضان ملا تو کملی والے، اور پیارا ملک پاکستان ملا تو مزہ نہیں آ رہا مجھے، پاکستان ملا تو بولے بولے کس کا صدقہ ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، 786 ہم لکھتے ہیں 786 according to the numerology، یہ آداد ہے مصباحی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 786 کیا ہے؟ 786 بولے بولے یہ عدد ہے 786، پاکستان رمضان کی مبارک رات میں ہمیں ملا، پاکستان رمضان رحمان، ذرا دیکھو 786 بسم اللہ کی عدد ہے، اور آج بھی ہم اکراس کا ورڈ جب پاکستان شروع کرتے ہیں نا تو جو کوڈ ملاتے ہیں وہ کیا ہے؟ 00 بولے ذرا 00 شوشا کے لیے، اصل میں 92 ہے، میری بات سمجھ آ گئی؟ اصل میں ارے پاکستان والوں، لوگ کہتے ہیں پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا ہے، بننے کے لیے بنا ہے، قیامت تک کے لیے ہوگا۔ یہ تحریسِ نعمت کے طور پر ایک بات آپ کو پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں بیٹھے ہو یہ تعلیم محبت دے رہا ہوں آپ کو۔ 92 پاکستان کا کوڈ ہے، 786 اپنے بھی حضرت دیگر مکاتیب فکر کے لوگ بھی 786 لکھتے ہیں، جتنے بھی ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ دنیا میں لائیو پروگرام جا رہا ہے، بتانا کہ چاہتا ہوں وہ بھی 786 لکھتے ہیں۔ پوچھو مولانا سے مطلب کیا ہے؟ کہا بسم اللہ کے عدد ہیں، پاکستان کا کوڈ ہے 92۔ اب 92 کس چیز کے؟ میرے آقا کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میم کے 40، ہاں کے 8، پھر میم کے 40، پھر دال کے 4، ٹوٹل کرو محمد بنتا ہے۔ مولا وجہ میرے یہ شان کہا رمضان میں مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر یہاں سے دولت کے ملک پاکستان میں بات کرے، بارک حسین کو پاکستان میں بات کرے، جب تک ٹیلیفون پر آداد اسم محمد کا طواف نہ کرے پاکستان میں بات ہی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب تک آداد اسم محمد کے طواف نہ کرے اور پاکستان میں بات نہیں کر پر سبھی جملہ سامنے آ گیا۔ بتانا یہ چکر جو کچھ ملا ہے کملی والے آقا کا صدقہ ملا ہے، تو کیوں نہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی، خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی، نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی، نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی۔ ارے پہلی امتوں کو بھی کتابیں ملی، پہلی امتوں کو بھی اٹھاؤ تاریخ تفاصیر اٹھائیں، علامہ شیخ مصباحی شرف رشید فرمائے اور بڑے بڑے اہل علم لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو پیغام دیا، صحیفے دیے مصر کی گلیوں کو روشن کرنے کے لیے، کہا یوسف یہ صحیفہ لے اور جاؤ مصر کی گلیوں کو روشن کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور سے تورات میں کلام کرنے جاتے تھے،
اللہ نے کہا میرے قریب 40 دن جنگلوں میں آنا پڑے گا، میرے نام کی مالا جپنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، وہی بات نا موسیٰ 40 لیلہ 40 راتوں کا وعدہ کیا، آنا پڑے گا، ضربیں لگانی پڑے گی، پھر تمہیں تورات عطا کروں گا۔ باری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، کہا عیسیٰ 40 دن پہ روزہ رکھنا پڑے گا، جنگلوں میں آنا پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ چلے کی اثر کیا ہے؟ میں نے کہا نبی بھی چلہ کر نکالتے رہے ہیں۔ چلہ کہتے ہیں یہ چلے کہاں سے؟ یہ صوفیاء کا مسلک ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہوں، 40 دنوں کے لیے آنا پڑے گا، میرے نام کی مالا جپنی پڑے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں، ہمیں ملی 27ویں رات کو کتاب، ہمیں مصباحی صاحب ہمیں ہمارے لیے قرآن آیا 27ویں رات کو۔ تبلیغ والے کو کب دیا؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ کوئی مجھ سے دلیل پوچھے تو آج اس امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، معاذ اللہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ میں نے کہا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، کیا یہ کسی غلام کو سکتی ہیں یہ باتیں؟ بولے کیا کسی غلام کو سکتی ہیں؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میں نے کہا اپنے شجروں کو درست کرو، اپنی تحقیقات کو درست کرو، اپنے ایمان کے پلڑے کو جاؤ بلال کی منڈی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، جاؤ ابو بکر صدیق کے دروازے پر، جاؤ عمر کے دروازے پر، جاؤ جناب عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر، تمہیں پتہ لگے مقام نبوت کیا ہے۔ 40 سال کے بعد نہیں، نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، عالم اجساد میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تو تب بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہے۔ یہ تمہارے پہاڑے ہیں کہ 40 سال کے بعد، میں نے کہا کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ عقیدہ تم امت کو نہ دیتے۔ چلتے چلتے تمہیں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ اعتراض ہوا جناب بی بی مریم پر، سلام اللہ علیہ، پڑھیے سلام اللہ، اللہ اس پاک ماں پر سلام بھیجے، برکتیں نازل فرمائے۔ ارے جس کی گود میں جناب عیسیٰ روح اللہ نے آپ کھولی، وہ اتنی عظمت والی ماں، کون اس ماں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون اس ماں کی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امت محمدیہ کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اے ایمان والو یاد کرو جناب مریم کو۔ یہ بڑے خاموش بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو اس معراج فکر پہ لے کے آیا ہوں، ابھی آپ سب جو ایمانی میں آ کے بولیں گے، کہا یاد کرو اس پاک ماں کو۔ اس ماں پر اعتراض ہوا، اس ماں پر اعتراض ہوا جناب بی بی مریم پر، جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میں ان کے منہ پھیرنا چاہتا ہوں قرآن کی طرف، میں کہتا ہوں آؤ قرآن پڑھو۔ اعتراض ہوا بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو اس طرح بری نہیں تھی، تیرا خاندان تو اتنا برا نہیں تھا۔ جناب بی بی مریم پر جب الزام لگا، کہا مجھ سے پوچھتے ہو، میرے بیٹے سے پوچھتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ پہ الزام نہ لگا، وہ بھگوڑے میں میرا بیٹا دیکھا ہے، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اتنا چھوٹے بچے نے بھی کبھی کلام کیا ہے؟ آج چھوٹا بچہ تمہارا ہو تو کلام نہیں کرتا، جو ناپاک کو کلام نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پاک عطا فرمائے وہ چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہوتا ہے۔ قریب چلے گئے، بھگوڑے کے قریب گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع کر دے۔ میرے ساتھ افسر کی یہاں پر لائن لگی ہوئے، پوچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افسر انی عبداللہ۔ اعتراض ماں پہ، جواب بیٹا دے رہا ہے، اعتراض ماں پہ ہو رہا ہے، جواب نبی دے رہا ہے۔ ماں کی عظمت کو سمجھو کہ ماں کی عظمتیں بیان کرنا یہ نبیوں کا سیوا ہوتا ہے، یہ نبیوں کا سیوا ہوتا ہے۔ اور آج اسی مکتب فکر کے لوگ میرے آقا کے والدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ آؤ قرآن کے ذوق کو سمجھو، اور مقام مریم اگر تمہیں سمجھ آ گیا نا تو پھر میری ماں میرے آقا کی پیاری والدہ جناب آمنہ کی عظمت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، آ جائے گی۔ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس بھائی صاحب اسی طرح منگوڑے میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ بھی سال کے بعد آتے ہیں۔
سمجھ آئے گا؟ آپ 20 سال کے بعد آتے ہیں، آپ تو رسول نہیں ہے. اور یہ اعتراض ہوا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اے نبی کیسا کلام کہا؟ مجھے پتہ ہے ایک مرتبہ میرے ماننے والے مجھے اپنا بیٹا، مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے. میں ماں کے بمبوڑے میں اعلان کروں میں بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے کتاب. اب میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اس بھائی صاحب اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی؟ کتاب تو 40 سال کے بعد ملی، لیکن ماں کے بمبوڑے میں کہہ رہی ہے کہ مجھے کتاب عطا کی گئی ہے. میں صاحب کتاب نبی بن کے آیا ہوں، میں صاحب کتاب نبی بن کے آیا ہوں. ماں کے بمبوڑے میں یہ گول نہیں ہے کہ میں صاحب کتاب بن کے آیا ہوں. کتاب 40 سال کے بعد ملی. میں نے کہا مولا وجہ؟ فرمایا مقام نبوت تو سمجھو امت کے لیے بعد میں دے رہا ہوں، ان کو پہلے دے کر بھیج رہا ہوں، اور امت کے لیے اور ہے. اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اگر بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے گھر میں پنگھوڑے میں ان کا پیارا بیٹا عیسیٰ نبی ہے تو حلیمہ کی گود میں بھی آمنہ کا نام نبی ہے، نبی ہے. سنو اپنے عقیدوں کو درست کرو. بتانا یہ چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کتاب لینی ہے، کتاب لینی ہے امت کے لیے. 40 دن آنا پڑے گا، روزے پہلے رکھوائے. باری آئی میرے اور تمہارے آقا و مولا کی، یا اللہ محبوب کو قرآن کس طرح لے گا؟ کہا ان کو روزے پہلے رکھوائے، روزے پہلے رکھوائے، کتاب بعد میں دی. باری آئی آمنہ کے لال کی، کہا کتاب پہلے دوں گا، روزے بعد میں رکھوں گا. آمینہ یہ مقام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے آقا کی امتوں کے کیا کہنے؟ ان کو کتاب دی، تختیوں پہ لکھ کے عطا کر دی، عطایت مشتق عطا کر دی گئی. باری آئی میرے اور تمہارے آقا و مولا کی، مولا محبوب کو کتاب کس طرح دے گا؟ آپ ان کو کتاب دی تھی، سابقہ نبیوں کو صحیفے اور کتابیں دی تھی اپنی مرضی سے. کملی والے کو کتاب دوں گا کملی والے کی مرضی سے. کملی والے آقا کو کتاب، محبوب کو کتاب دوں محبوب کی مرضی سے. مولا کتنا کتاب؟ کہا محبوب مکے میں ہوگا، قرآن مکے میں ہوگا. اور یہ مقام ہے محبوب مکے میں. میں قرآن اور صاحب قرآن کا موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. محبوب مکے میں، قرآن مکے میں، محبوب مکے میں ہے، قرآن مکے میں ہے. محبوب مدینے میں، قرآن مدینے میں. محبوب غار ثور میں، قرآن غار ثور میں. محبوب نے اپنا سر اقدس رکھا جناب ابو بکر صدیق کی گود میں. اللہ قرآن صدیق کی گود میں نازل کر رہا ہے، اللہ قرآن صدیق کی اکبر کی گود میں نازل کر رہا ہے. میرے اور تمہارے آقا مولا میدان عرفات میں، قرآن میدان عرفات میں. میرے اور تمہارے آقا مولا غزوہ بدر میں، قرآن بدر میں. آقا غزوہ خندق میں، قرآن غزوہ خندق میں. آقا جناب تبوک میں، قرآن تبوک میں اتر رہا ہے. میرے نبی عرش پر، قرآن عرش پر. میرے نبی فرش پہ، قرآن فرش پہ. میرے نبی لامکا، قرآن لامکا. ارے قرآن لامکا. مولا باجا کیا ہے؟ کہا کملی والے جہاں جہاں تیرا ڈیرا ہے وہی وہی پر قرآن کا بسیرا ہے، وہی وہی پر. قرآن کا بسیرا ہے. میں ایمان کی سلامتی سے پوچھتا ہوں قرآن کس چیز کا نام ہے؟ اس بھائی صاحب اب آپ کا لوگ پوچھو قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا. قرآن نام ہے، بولے بولے قرآن نام ہے کتنے پاروں کا؟ اور 30 پارے نام ہیں 114 سورتوں کا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تسلی کے ساتھ سنو. بات غلط ہو مجھے پکڑ لو، اور اگر بات صحیح ہو تو پھر تم بھی منہ مدینے کی طرف کر کے امت بن کے کہو مصطفیٰ جان رحمت اللہ. ڈاکٹر پرواز صاحب اگر بات صحیح ہو تم نے کیا سمجھ؟ قرآن مجھ سے ہم سے پوچھو قرآن کیا ہے؟ قرآن کی کتنی صورتیں بولے ذرا اور بولو تو صحیح 100. یہی آپ کو تعلیمات دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ آج کی رات کا فائدہ تو یہ معلومات ہے. قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 114 سورتوں کا، 114 سورتیں نام ہے آیتوں کا، آیتیں نام ہے فکروں کا، فکریں نام ہے جملوں کا، جملے نام ہے لفظوں کا، لفظ نام ہے حروف کا،
حروف نام ہے نقطے اور لکیر کا، نقطے اور لکیر نام ہے شد و مد کا، شد و مد نام ہے آراب کا، آراب نام ہے زیر زبر پیش کا، اور زیر زبر پیش نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے نطق مصطفیٰ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ معبود تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے میری مرضی پر بولتا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے میری مرضی پر بولتا ہے۔ آواز نام ہے نطق مصطفیٰ کا، تو ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا، یہ کلام الہی بن گیا۔ پنجابی کے ناظم چشتی تانویہ والا اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل کرے، جب اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی بول پڑا، کہتے ہیں کہ گھر وچ محبت دی چولی نہ ہوندی، کسے دی بھی پرواش جھولی نہ ہوندی، بھلا کون قرآن نو پڑھدا ناصر جے میرے آقا دی بولی نہ ہوندی۔ شعر و شاعری کرتے ہیں، میں نے کہا ہمارے شعر کے پیچھے بھی قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ یہی بات میاں محمد صاحب نے اپنے رنگ میں کی، ان سے پوچھا روبیہ کشمیر سے آپ نے قرآن پڑھا؟ فرماتے ہیں بار بار پڑھا، کوئی شک ہے؟ کہا میاں صاحب کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ فرماتے ہیں شدہ مدہ، ہائے ہائے بولے ہاں بولے، شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ شان تیری بچ آئیاں، شدہ مدہ زیرہ زبرہ، یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ زبان سے پاک، اللہ بولنے سے پاک۔ مولا وجہ فرمایا زبان ایک ہی بنا دوں گا کملی والے تیری، جب مجھے ضرورت ہوگی میں بولوں گا، جب تمہیں ضرورت ہوگی تو بولنا، جب میں بولوں گا قرآن بن جائے گا، جب آپ بولو گے حدیث بن جائے گی۔ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کوئی خاصہ نے رمضہ پایا۔ اچھا یہ تو حوالے تھے نا، اب جو اپنے آپ کو بڑا مفکر سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، جو کہتا ہے میں مفکر ہوں، جو کہتا ہے میں فلسفی ہوں، اس کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں یہ دیوانوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ قرآن کا عطر اور نچوڑ ہے جو اس شاکان نے پیش کیا۔ میاں صاحب کو آپ نے سن لیا، میں نے اقبال کے دروازے پر دستک دی۔ اقبال آپ بتاؤ آپ کس نتیجے کو پہنچے ہو؟ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی آخر وہی قرآن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یاسین بھی میرے آقا کا صفاتی نام، طٰہٰ بھی میرے آقا کا صفاتی نام۔ آج تک علماء سے پوچھو، بحث نہ کرو شان رسالت پہ، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یاسین کا معنی کیا ہے، طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی حضرت حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ یاسین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب صفات کو نہیں سمجھے ذات کو تم کیا سمجھو گے؟ جب میرے محبوب کی صفات کو نہیں سمجھے وہ اس مقام سے دیتا ہے دعوت جلوہ۔ عشق آپ کی نظر کر یاسین میں میرے آقا کے صفت، طٰہٰ بھی وہ اس مقام سے دیتا ہے دعوت جلوہ جہاں مجال نگاہ بشر نہیں جاتی، جہاں مجال نگاہ بشر نہیں جاتی۔ سچ پوچھو قرآن ہے کیا؟ قرآن اداؤں کا نام ہے۔ میرے آقا نے زلف کھولی، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، میرے آقا نے چہرہ کو دیکھا، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا یغشیٰ۔ میرے آقا چلے ذرا اس محبت کے رنگ میں بھی دیکھو، اور دنیا والوں کس کس رنگ میں آپ کو قرآن کو اس رنگ میں بھی کبھی دیکھو۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں گزرے، مدینے کی گلیوں میں گزرے، کپڑے والے کی دکان پہ گئے، کملی سرکار نے میرے آقا نے کملی لی، آئی میرے نبی کے کاندھوں پر، آئی میرے آقا کے کاندھوں پر۔ اللہ فرماتا سنیا یا ایھا المزمل، اس طرح میرے آقا نے کملی نام بھی کملی بن گیا، مزمل کی چادر، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر لیل الا قلیلا۔ وہ سنیا تھوڑا رات کو سو بھی لیا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ مولا تو کہہ دیتا کہ محبوب آرام کر لیا کر، کملی کی کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ کہاں چادر کی نسبت محبوب کی کملی سے ہو جائے، کملی بن جائے، چادر کی نسبت ہو جائے تو میں اس کا اعتراض کرتا ہوں
قرآن نے اس چادر کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا؟ اب آؤ اگر چادر اتنی شان والی ہے تو ان کاندھوں پر اسنین کریمین ہیں ان کی عظمت کا اندازہ کہاں لگا؟ آئے ہر بات سمجھے نہیں ہے آپ، ہم لڑانے والے نہیں ہیں۔ اگر کملی کاندھوں پہ آ جائے اس کی شان یہ ہے، انہی نوازوں کو کملی والا کاندھوں پہ لے کے آتا ہے، ارے ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہاں مت لڑائی کرو صحابہ اہل بیت کے نام پر، آؤ امت کو ایک کرو، نیک کرو، تم بڑے خدا کے مکی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو۔ ہم نے آل کو دیکھا وہ نبی کے کاندھوں پہ نظر آئے، ہم نے نبی کو دیکھا وہ صحابی کے کاندھے پہ نظر آئے، ہم نے آل کو دیکھا، ہم نے آل کو دیکھا، ہم نے آل کا حسنین کریمین کو دیکھا وہ نبی کے کاندھوں پہ، علی کو دیکھا وہ نبی کے کاندھوں پہ۔ مکہ فتح ہوا، میرے نبی نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، اوپر میرے پہ علی توڑو، میرے آقا چھٹی لگاتے تھے، یا رسول اللہ فرمایا علی میرا ہاتھ جس سے لگ جائے، میرا ہاتھ جس چیز سے مس ہو جائے، میرا ہاتھ جس چیز سے مس ہو جائے اللہ اس پر جنت دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ میرا ہاتھ مس ہو جائے، قرآن اگر موجودہ ہے صاحب قرآن بھی موجودہ ہے، میرا ہاتھ مس ہو جائے اللہ اسے یہاں کی آگ پر بھی اور دنیا کی اور جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ دلیل پوچھو، علماء بیٹھے ہیں، اٹھاؤ علامہ رحاوی کی جامع المعجزات۔ نبی کریم اپنے غلام کے گھر گئے، اس کے گھر کھانے کی دعوت تھی، دسترخوان بڑا گدرا تھا، بڑا گندا تھا، میلا ہوا تھا۔ میرے نبی نے دسترخوان کو اپنے ید اللہ کے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا میرے غلام اس کو صاف کر۔ سوڑیاں کس طرح سے صاف کروں؟ کہا جو تندور روٹیوں کا ذرہ اس میں ڈال لے، واپس نکال، صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں اس کو صاف کر رہا ہوں، میرے آقا صاف کر رہے ہیں، آگ کا کام چلانا ہے۔ اب صحابی تھا نا، میں اگلا جملہ نہیں کہہ رہا، صحابی تھا، اس کا حصہ صحابی تھا وہ۔ نبی نے کہہ دیا، کہا سوڑیاں جو تم کہہ رہے تو پھر انجی ہونا ہے۔ جا کے وہ دسترخوان ڈالا آگ میں، تندور میں ہاتھ ڈالا، دوبارہ بار اس کا نکالا تو اس کا پتہ لگا تھا کہ ابھی دکان سے نیا لے کے آئے۔ سونے آپ بجا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام جس پر میرے محمد کے ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے، آخرت کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مزید حوالہ پوچھتے ہو تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں کلمہ پڑھا، کلمے کی بڑی قیمت انہوں نے ادا کی، مجھے تمہیں پیسے بٹھائے مل گیا۔ عمار ابن یاسر کو مشرکین مکہ نے بڑا کوسا، بڑا مارا، آگ میں ڈال رہے تھے، آگ کے بھانبڑ جلائے گئے، عمار ابن یاسر کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں۔ میرے آقا کا گزر ہوا، اپنے غلام کو دیکھا، وہ پہاڑی سے لڑکتا ہوا آگ کی طرف آ رہا ہے، کندھی والے مسکرائے، کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتے علی ابراہیم، اے آگ میرے غلام پہ اس طرح ٹھنڈی ہو جائے جس طرح تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کا ہاتھ دسترخوان پہ آ جائے وہ تو اجلا ہو جائے، اگر اسی نبی کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں آ جائے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر کے ہاتھ میں آ جائے فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان کے ہاتھ میں آ جائے تو کان حیا بن جاتا ہے، مولا کائنات کے ہاتھ میں آ جائے تو حیدر کرار بن جاتا ہے۔ یہ مقام ہے میرے اور تمہارے آقا مولا کا، قرآن کا بھی موجزہ ہے، صاحب قرآن بھی موجزہ ہے۔ بتانا یہ کہتا ہوں آج کی اس رات کے حوالے سے کہ میرے آقا علیہ السلام قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت اپنا لے، جو صرف قرآن کے ساتھ ہے وہ بھی گمراہ ہے، گمراہی سے بچنا قرآن کو بھی لے کے چلنا پڑے گا، صاحب قرآن کو بھی لے کے چلنا پڑے گا۔ قرآن اگر چھوری ہے، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ پریکٹیکل ہے۔ کسی نے اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضرت پوچھا کہ بتائیے آقا کے اخلاق کیا ہے، فرماتی ہے کانا خلقہ قرآن، انہیں قرآن نہیں پڑھا، سارے کا سارا قرآن پڑھتا جا، محمد کے جلوے دیکھتا جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب نے پڑھا، آپ نے سنا، دیگر قرآن سنا رہے ہیں، یہی قرآن قیامت کے دن اپنے قاری کی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن عبداللہ ابن عمر فرماتی ہے علامہ صاحب قیامت کا دن ہوگا، قاری آئے گا، قرآن آئے گا، اپنے قاری کو ہاتھ سے پکڑے گا، نورانی شکل میں آئے گا قرآن، یہاں تو پاروں میں اب نورانی شکل میں آئے گا۔ میں نے کہا مولا ماجرہ فرمایا قرآن کی عظمت کو تم کیا سمجھو، موجزہ بھی کبھی سمجھ آئے، موجزہ بھی کبھی سمجھے، یہ قرآن موجزہ ہے،
سارے کا سارا 6666 آیات بینات ساری بولتا ہے. اچھا قرآن اپنے قاری کو لے کے جائے گا, مولا یہ میری تلاوت کرتا رہا, یہ رات کو جاگتا رہا, یہ رمضان کی راتوں میں میری تلاوت کرتا رہا, اے میرا مولا اس کی منزل جنت کے ایک دروازے میں ساری منزلیں طے کرے گا. قرآن بولے گا یا اللہ میرے تلاوت کرنے والے کی منزل کیا ہے؟ فرمایا ساری جنت ہی قرآن تیری ملکیت ہے, تیرا قاری جہاں چاہے جنت میں گھومتا پھرتا رہے گا, وہاں قاری انسانی شکل میں ہوگا. تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں, قرآن نور ہے وہاں لباس بشر میں ہوگا, کسی کو اعتراض نہیں. اگر وہ نبی نور کا جامع نور حقیقت نور ہو کے وحشی لبادہ پہن کے غلاموں میں آ جائے تو تمہیں کیا کوئی اعتراض ہے؟ قرآن تو صفات کرے گا, قرآن سفارش کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ روزہ دار نے روزہ رکھا, روزہ قیامت کے دن آ کے اپنے روزہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, مولا اس نے اپنے آپ پہ جائز کام لیا, حرام کی ہوئے تھے تیری رضا کے لیے, اور اس کے سود جایا کرتے تھے, 19 گھنٹے کا اس نے مانچسٹر میں روزہ رکھا, مولا اس نے میرا بڑا اکرام کیا, آج میں اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ روزہ بھی تمہارے کام آئے گا, قرآن بھی تمہارے کام آئے گا, یہ تو کام آئیں گے. اب سنو میرے آقا کی شفاعت کا سبب کیا ہوگا, کیا مطلب, یہ مغفرت کی رات ہے نا, مغفرت کی رات ہے. اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں, مغفرت کی رات ہے. قرآن بھی شفاعت کرے گا, روزہ بھی شفاعت کرے گا, قیامت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, نفس نفسی کا عالم, باپ بیٹے سے بیگانہ, بیٹا والدین سے بیگانہ, ایک دوسرے کو پہچانے میں نہیں, گناہگاروں کو رستہ نہیں مل رہا, سارے جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں, بڑے خطا کار ہیں. سورج سوا نیزے پہ سفارش کی, جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیرکم, جاؤ کسی اور کے دروازے, بولو جاؤ کسی, جناب نوح, جناب عیسیٰ, سارے نبیوں کے دروازے پر خلقت کرے گی, ہماری سفارش کرو, وہ کہیں گے اذهبوا الی غیرکم. یہ جو غیر اللہ کی رٹ لگاتی ہے نا, ان سے میں پوچھتا ہوں آدم نے یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس, بولے تو صحیح یار, سنو گیا آدم کے پاس سارے کو لگا گئے, آدم نے سامنے کے نہیں کہا کہ جاؤ اذهبوا الی اللہ, اللہ کے پاس جاؤ. اللہ کہاں ملے, مجھے تمہیں ملے گا, وہ وہاں ملتا ہے معبود جہاں ملتا ہے, سمجھ آ گئی, وہ وہاں ملتا ہے. اذهبوا الی غیرکم, جاؤ کے دروازے پر, سارے نبیوں کے دروازے سے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اس کی نیا مت کی بشارت دیتی طرح, جاؤ اس محمد کے پاس چلو. میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گناہگار آئیں گے, اللہ کا محبوب فرمائیں گے انا لہا گھبرانی, میں موجود, میں ہوں. آقا سجدہ کرے گا, اللہ فرمائیں گے محبوب سجدے سے سر اٹھا لیں. مان کیا مانگنا چاہتا ہے, مان کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مولا یہ مجھ پہ درود پڑھنے والے, یہ مجھ پر سلام پڑھنے والے, یہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے, مولا پورا سال جو تھے ٹھیک ہے بیگانے رہے, پر لیلۃ القدر میں آ کے 2 آنسو تو تیرے نام کے انہوں نے بہائے نا. مولا یہ میری امت ہے, مولا سنو, اب سنو مقام شفاعت, قرآن بھی شفاعت کرے گا. میرے آقا علیہ السلام اللہ کی کچہری میں کہیں گے اے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, میں نے دنیا میں تیرا دین پھیلایا, میں طائف میں گیا, لوگوں نے مجھے پتھر مارے, مجھے لہوحان کر دیا گیا, مجھے پتھر مارے گئے, مجھے ستایا گیا, میں سجدے پہ سر رکھتا تھا, مشرکین مکہ آ کے اولیاء میرے کاندھوں پر رکھا کرتے تھے. مولا میں نہیں بولا, میرے دندان مبارک شہید ہوئے, میں نہیں بولا, مجھے لہوحان طائف میں کیا گیا, میں نہیں بولا. مولا پتہ کیوں نہیں بولا؟ اللہ کہے گا پیارے بول تو صحیح, کیوں نہیں بولا؟ مولا اس وقت وہ بندے مجرم میرے تھے, بندے تیرے تھے. مولا میں نہیں بولا, میں نے دعائیں کی, مولا وہ مجرم میرے تھے, بندے تیرے تھے, اپنے مجرم تیرے بندے سمجھ کے میں نے معاف کر دیے. مولا آج بدلے کا دن ہے, تو نہ بولنا, آج مجرم تیرے ہیں, امتی میرے. میرے آج کیوں نہیں بولنا؟ اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھا لے, مانگ تجھے عطا کیا جائے گا, شفاعت کا تیری شفاعت قبول کی جائے گی. محبوب مانگ. ارے یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی
شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایمان والو، اللہ کے گھر میں آنے والوں اپنے مقدموں پر ناز کرو۔ اللہ کریم نے یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی۔ ایک آنسو تو میری اور تمہاری آنکھ سے گرا، یہ جہنم کی آگ کو خرد کرنے والا آنسو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا جناب بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا نے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب معراج کی رات پاؤں، if I find the Laylatul Qadr, then what should I do؟ یہ ینگسٹر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر شب قدر کی رات پاؤں تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام said recite this دعا۔ کون سی؟ اللہم انکا عفو، او اللہ you are forgiving۔ اور دیکھو میرے آقا کے جملوں پہ ناز ہے، میرے آقا نے کیا خوبصورت جملے کہے، مولا تو درگزر کرنے والا ہے، مولا تو معاف کرنے والا ہے۔ تو حب العفو، you love the forgiveness، مولا تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر کیا کہو؟ آقا فرماتے ہیں کہو اس کی بارگاہ میں جو کہ اس رات کو جو آج کی رات مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، فاعف عنی سو forgive me، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ پیغام آج کی رات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے والوں بنو۔ اللہ درگزر کرتا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، تم بھی معافی کو پسند کرو۔ ایمان والوں، آج کی مبارک رات امت مسلمہ کے جتنے ممالک کے نظر دوڑاؤ، آج شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ وہ نبی جس نے کبھی جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا، وہ نبی کی امت آج ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے، آج ایک لاشیں اٹھ رہے ہیں، کراچی میں لاشیں اٹھ رہے ہیں، لیبیا میں اٹھ رہے ہیں، طرابلس میں اٹھ رہے ہیں، فلسطین میں اٹھ رہے ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسلمان نہ مرنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ وہ عالم آج ہو گئے، لاشیں گر رہی ہیں اور مسلمان کس سے بس نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایمان والو، قرآن اس دنیا میں تمہارے لیے کافی ہے اور اگلے جہان میں تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں قرآن کو ختم کروں تک محدود نہ کرو، بالکل ثواب پہنچتا ہے۔ جو قرآن تمہارے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ چھوڑ دو، آؤ قرآن کی تعلیمات اپنا لو، اتباع قرآن کرو، اتباع شرع قرآن کرو۔ تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہارا رسول بھی وہی ہے، تمہارا قرآن بھی وہی ہے۔ ہم بدل گئے ہیں، تو غلام شہ امم نہ رہا، چشم عالم میں محترم نہ رہا۔ یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، سوچنے کے لیے دی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں۔ آج ضرورت سمر کی ہے، انسانیت کے سفیر تم ہو، تم پر اور مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رحمت اللہ العالمین میرے اور تمہارے آقا بن کے آئے ہیں، اس دیار غیر میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی سینے سے لگائیں۔ وہ اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب برپا کرے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، جو انڈونیشیا میں کرنے تجارت گئے تھے لیکن ساتھ ساتھ اس کے رسول بھی پھیلاتے گئے لوگ، ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی دنیا دین کے گرد گھومتی تھی اور ہمارا دین آج دنیا کے گرد گھوم رہا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نام آئیں گے۔ ارے فقیر شہر نے تہمت لگائی ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ بڑے بڑے گروپ بٹھا لاتے ہیں، اگر نام لوں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ایسی بات، میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کے کسی کا کلام نہیں ہے، میرے آقا کے نظام سے بڑھ کر کسی کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ایمان والو، تو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، جب اس مبارک رات میں آ کے اس بارگاہ کی دنیا میں جب سر جھکاتا ہے نا، تو تجھے پتہ ہے تیرا رب تجھ پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم پہ کتنا خوش ہوتا ہے، یا رسول اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہاری اونچی سواری گم ہو جائے
اور تم مارے مارے پھرو، ادھر ادھر ڈھونڈو، جب وہ تمہاری گم شدہ سواری سفر میں جب تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، دوبارہ تمہیں مل جائے نا، جتنی خوشی تمہیں ہوتی ہے اتنی تمہاری توبہ کرنے سے میرے رب کو خوشی ہوتی ہے، میرے رب کو خوشی ہوتی ہے، میرا رب کہتا ہے میرے بندے کیا مانگتا ہے، ارے میرے رب کے کبریا ہو کر تجھے اپنے گھر کو لا رہا ہوں، آج دو سجدے کر لے، دو آنسو بہا لے، اگر تیری خطائیں جو ہیں، تیری خطائیں اور تیرے گناہ میں نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو رب محمد نہ کہنا، رب محمد نہ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان والو آؤ، آج ایک قصاب کی رات ہے، مالک الملک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں ایسا نیک بنا دے، ایسا نیک بنائے تیرے بھی معبود بن جائے، تیرے معبود کے بھی معبود بن جائے، اور جو ان کے معبود بن جائیں وہ کائنات والوں کے معبود بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے، زمین چلے گئے، پر داتا علی اجمیری کا نام آج بھی بول رہا ہے، غوث چلی کا نام آج بھی بول رہا ہے، حیدر ولی کا نام آج بھی بول رہا ہے، حضور زندہ ولی کا نام آج بھی بول رہا ہے۔ ایمان والو آج بھی خواجہ اجمیری کی درگاہ پہ چلے جاؤ، ہندو بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے، کرسچن بھی جا رہا ہے، مولا ماجرا کیا ہے، کہا رحمت اللہ العالمین کا پیغام دے کے آیا ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو میری مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے یہ عمل کرو۔ خواجہ صاحب نے ڈنڈا لے کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا، خواجہ نے اپنی نگاہ سے کلمہ پڑھایا، اپنی نگاہ سے، وہ نگاہ والے لوگ بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس مسئلہ کے حق میں پیدا کیا، یہ مسئلہ کے حق ہے، عقیدہ حق ہے۔ ایک راتوں میں ہم اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو خطابت دکھانے کے لیے نہیں، کہا چکے خطاب تھے، دنیا میں گھوم چکے، پیغام دے چکے، اب ایک ہی آرزو ہے کہ اس امت کو اللہ وہ پرانی منزلہ دوبارہ عطا کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی دور نہیں ہے، وہی تعلیمات ہیں، ایک جان بدل دو سارا جہان بدل جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا جنت میں کس طرح پہنچا جاتا ہے، کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک قدم اپنا نفس سے رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں رکھو۔ سمجھ آ گیا؟ کبھی اس اندر کے انسان کو تو مارو، وہ بت 360 ہو میرے آقا نے نکال دیے، کبھی تم نے سوچا کہ ہمارے اندر کتنے بت ہیں، کتنے بت ہیں، ان بتوں کو نکالو اور اس کو مسکن بناؤ اللہ کے ذکر کرو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک پہ درود پڑھو، اپنے گھر میں ہو بچوں کو یہ تعلیم سکھاؤ، اٹھتے بیٹھتے باوضو رہو، کوشش کرو، مولا وعدہ کرتے کہ آئندہ باوضو رہے گی، کرو امین کیا ہے نا، دعا ہی ہے نا، مولا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ باوضو رہیں گے، رہیں گے نا، باوضو رہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے، پاک صاف رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے، اور جو نماز پڑھیں گے وہ برائیوں سے روکو۔ ایمان والوں صرف رمضان میں نہیں، پورا سال مومن پہ نمازیں پڑھتے، نفلی عبادات یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رحمت ہے نا، اس کی رحمت ہے۔ جہنم سے آزادی کیا ہے، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود کے غلاموں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہم آزادی آپ میں ملتی ہے، ہر سال ہمیں ملتی ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں یہی پیغام ہے، پرانی تعلیمات کو عام کرو، علماء حق سے رشتہ جوڑو، حفاظ سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لو، اللہ کے گھر تعمیر کرو۔